بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت سے لوگ اس بات کو سوچ کر پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ جو مانگ رہے ہیں، جس چیز کے لیے تڑپ رہے ہیں، جس کی وجہ سے تہجد سے جڑ گئے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ کچھ حاصل نہیں ہوگا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں۔ وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بس ایک مقررہ وقت پر سب ملتا ہے۔ اس نے جو لکھا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر لکھا ہے۔ یقین رکھو، صبر رکھو اور انتظار طویل کر دو، شکر کرو۔ وہ یقین نہیں توڑے گا، دل کا سکون بھی دے گا، دعا بھی قبول کرے گا۔ جب دعا مانگنے لگو تو یاد رکھنا کہ جس سے مانگ رہے وہ المجیب وہ ہے، یعنی کہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ جب دعا مانگ چکے تو یہ بھی یاد رکھو کہ جس سے مانگا ہے وہ القادر ہے، یعنی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ خوبصورت کہانیاں بننے میں صبر، توکل اور دعا بے مثال ہوتی ہے، کیونکہ جب اللہ آسمان سے معجزوں کا نزول کرتا ہے تو ہر تکلیف، غم اور دکھ کو مٹھا دیتا ہے، اور جو دعائیں تہجد میں گڑ گڑا کر مانگی جاتی ہیں وہ قبولیت کے تحفے سنگ ضرور لاتی ہیں۔ بڑے اور خوبصورت اجر اتنی آسانی سے نہیں مل جاتے، ان کو پانے کے لیے اللہ سے ملنا پڑتا ہے، روح میں اللہ کو بسانا پڑتا ہے۔ اور تم دیکھو نا کہ مانگ کس رہے ہو، اتنی ساری ذات، پیاری ذات، اتنا پیارا اللہ، بارش بھی اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سجدے میں سر رکھنے سے اس کی رحمتیں برستی ہیں، اور جسے تم ناممکن سمجھ کر داؤں سے نکال دیتے ہو، تمہارا رب اسے ایک پل میں ممکن کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کن پر کبھی شک نہ کرنا، لا حاصل اور ناممکن تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ تمہارے لبوں پر یہ دعا اس کی رضا کی دلیل ہے، تمہارا صدیوں کا کام اس کے ہاں ایک لمحے کا قصہ ہے، تمہاری عمر بھر کی ریاستیں اس کے لیے ایک کن کی بات ہے۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا سا صبر اور صحیح، جہاں اتنی کوشش کی وہاں تھوڑی سی کوشش اور صحیح۔ اور اگر دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے، اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو کسی کی کیا جرأت ہے جو اس کے راستے میں رکاوٹ بنے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور اپنے رب پر توکل رکھو، تمہارا رب بھی کارساز اور کافی ہے۔ توکل بھی ایسا کہ اگر کچھ ناممکن لگ رہا اور ہر چیز اس کے کام کے خلاف ہو جائے، لیکن اللہ اس کے کرنے کا ارادہ کر لے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ بے شک اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی شان بہت بلند ہے۔ کیا تمہارا یقین ایسا ہے کہ جو چاہیے تھا وہ اسی وقت نہ ملا تو مانگنا ہی چھوڑ دیا، یا پھر ایسا یقین کہ یہ کہہ دیا کہ دعاؤں سے کچھ حاصل ہی نہیں ہوتا؟ یقین یہ تھوڑی ہے کہ جب مانگنا ہے تبھی اسی وقت ملے، یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ یہ سوچ کر جاری رکھا جائے کہ جب اللہ چاہے گا تب ملے گا، پھر دیکھنا سب ملے گا، اور ضرور ملے گا۔ منظر کبھی ایک سا نہیں رہتا، حالات بھی بدلتے ہیں، وقت بھی پاسا پلٹتا ہے، بات صرف صبر اور یقین کی ہے۔ تو اس پر صبر کر لو جو ملا نہیں، اس پہ یقین رکھ لو جو اب تک تمہارے پاس ہے، پھر تم وہ بھی پہنچا دیا جائے گا جس پر تم نے صبر رکھا تھا۔ چاہت کی طلب سے پہلے بہتر نصیب کی تمنا کرو، پھر جو چاہت بہتر نہیں اس کو بھی بہتر بنا کر تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دیا جائے گا۔ جب تم مدد مانگتے ہو تب تم ان ذروں سے مدد پہنچائی جاتی ہے جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچائی گئی، کیونکہ تم اللہ کی مصلحتیں نہیں جان سکتے۔ دعائیں تو ناممکن کے لیے ہوتی ہیں، اور جو نوح کا خدا ہے وہ تمہارا بھی خدا ہے۔ ان قریب کن فیکون کے معجزے ہوں گے، اور جلد ہی تمہاری دعاؤں کو ان کی منزل ضرور ملے گی۔ یہ اللہ کی محبت ہی تو ہے جو لا حاصل سے غافل ہو کر حاصل میں راضی ہونا سکھا دیتی ہے۔ تم دعاؤں کے پورا ہونے پر یقین نہیں رکھتے، ورنہ تہجد کی دعاؤں سے کیا کچھ نہیں بدل سکتا۔ دل کی گہرائیوں میں موجود تمہاری یہ خواہش وہ رب العالمین اور ہر ممکن ذرائع سے بھی ممکن کر سکتا ہے۔ اگر تمہارے نصیب میں بہتر ہوا تو تمہاری تہجد کی دعاؤں کی وجہ سے تمہیں جلد وہ حاصل ہو جائے گا جس کا تمہیں انتظار ہے، جس کے لیے تم روتے ہو، جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ کر دعائیں مانگتے ہو۔
اللہ پر چھوڑے ہوئے معاملات پر اتنا پریشان نہیں ہوتے۔ وہ القادر ہے، وہ اپنا کام مکمل کر کے رہتا ہے۔ قبولیت کا وعدہ بھی تو کیا ہے تو وہ پورا بھی کرے گا۔ تم اپنا کام کرو، یعنی یقین اور اللہ کی اطاعت۔ جن کی دعائیں پورا ہونے کا یقین ہوتا ہے ان کے لیے ان کے معجزے کہاں عام ہوتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ معجزہ نہیں لگتا کہ اللہ نے تمہارے نصیب میں تہجد جیسی عبادت لکھ دی؟ کیونکہ تہجد ایک امید ہے۔ جب سب کچھ نا امید نظر آتا ہے، تہجد ایک ایسا دروازہ ہے جہاں سے موضوع کا در کھلتا ہے۔ جہاں اللہ کو وضاحتیں نہیں چاہیے ہوتی، وہ بس دل دیکھتا ہے، اس کے رونے پر مضبوطی بھی عطا کرتا ہے اور سہارا بھی دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم ہمت رکھو، تمہارے درد کا در ملنے والا ہے۔ اگر مانگا ہے تمہیں ایک قطرہ تو یقیناً تمہیں پورا سمندر ملنے والا ہے۔ وہ تو بن کہے بھی اپنے بندے کی ہر پکار سن لیتا ہے، بس دیری ہے اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی۔ معجزے تو بس اسی صبر کرتے ہوئے دل کے لیے ہوتے ہیں جو درد کے باوجود بھی سجدے میں گر کر مسکراتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے، یا اللہ قربان تیری رضا پر، میری رضا۔ وہ کہہ چکا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے، لیکن جب تک اللہ نہ چاہے تو پھر مان لو نا کہ اس نے چاہا ہے ایسا ہونا، کبھی وہ تمہیں یہاں تک لایا ہے۔ اللہ اس چیز کو دور کر کے ڈراتا ہے اور دیکھتا ہے کیا اب بھی میرا بندہ مجھ پر یقین رکھتا ہے، اب بھی مانگتا ہے مجھ سے۔ جب ہر امید ختم کی گئی، ہر در بند ہو گیا، کیا پتہ وہی دعائیں تمہارے مقدر کا حصہ بن جائیں۔ جو دعائیں تم نے تہجد میں بہت تڑپ سے مانگتے ہو، تہجد میں مانگی گئی دعاؤں میں بہائے گئے آنسو بھی اللہ کے سامنے قیمتی ہیں کہ 7 سمندر بھی کہیں دور پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اگر تم تہجد تک پہنچ جاتے ہو تو کیا یہ تمہیں قبولیت کی نشانی نہیں لگتی؟ کیا تمہیں لگتا نہیں کہ کچھ ممکن ہونے والا ہے؟ اگر تم بار بار دعائیں مانگ رہے ہو، ہر بار تمہیں اسی بات کا یقین آ جاتا ہے، تمہارے دل میں ہر بار امید آ جاتی ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے در سے جلد تم معجزات کی صورت میں مدد آنے والی ہے۔ دل نہ بھی راضی ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، کوئی امید باقی نہ بھی رہے تب بھی اس کے لیے مانگو۔ وہ جو رات سے دن نکال سکتا ہے، وہ نا امیدی سے یوں امید نکالے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے، کیونکہ جب صبر کی آری حد ٹوٹتی ہے تب اللہ کن فرماتا ہے۔ وہ بس ایک بار کہے گا، بس ہو جا، اور ہو جائے گا، کیونکہ صبر کرتے کرتے ایک ایسا مقام آ جاتا ہے جہاں اللہ آپ کو چن لیتا ہے، اور یہ مقام خود بخود ہمارے مقدر میں لکھ دیتا ہے کہ جب بھی ہم دعا کرتے ہیں یا کچھ بھی سوچتے ہیں تو اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ تم اس سے بے خبر ہوتے ہو، مگر وہ ہر لمحہ تمہارے دل کی کیفیت کی خبر رکھتا ہے۔ تمہارے ذہن میں خیال آنے سے پہلے ہی وہ تمہارے ارادوں کو اور ہر خوف کو بھانپ لیتا ہے۔ رب تعالیٰ جانتا ہے کہ کب تمہارا ضبط ٹوٹنے کو تھا، مگر تم نے خود پر صبر کیا، تم نے خود پر جبر کیا۔ ہو سکتا ہے یہی قبولیت کی گھڑی ہو اور وہ تمہیں سب کچھ مل جائے جسے پا کر تم خوش ہو جاؤ۔ ایک بار پھر ہمت کر کے اس سے مانگ لو تو وہ دینے پر قادر ہے، وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ جب وہ کسی چیز سے محروم کرتا ہے نا تو اس سے دگنی ایسی ہزاروں نعمتوں سے نوازتا بھی ہے جس کے تم قابل بھی نہیں ہوتے۔ تو پھر بس راضی ہو جاؤ، کیونکہ معجزے صبر مانگتے ہیں۔ تقدیریں شکر کرنے والوں کی بدلتی ہیں۔ کیا ایسا کچھ ہے جو اللہ کی دسترس سے باہر ہو؟ تو پھر مایوسی کیسی، جب وہ ہاتھ کو اٹھا کر ٹوٹے پھوٹے لفظوں کی بناوٹ کو جملوں میں ترتیب دینا سکھا دیتا ہے، تو وہ رب دعاؤں کو بھی ناممکن ذریعے سے قبول کر لیتا ہے۔ وہ رب جو دلوں پر لگے مہریں ہٹا دیتا ہے، وہی رب تمہارے مقدر پر لگے مہر بھی ہٹائے گا۔ تم پوری لگن اور جستجو سے اس رب سے اس کی رضا مانگا کرو، وہی رب تمہارے لیے غیب سے راہیں کھول دے گا۔ اللہ کی ذات آپ کی ناممکن دعاؤں سے بہت بڑی ہے۔ اللہ پاک تو آپ کی ناممکن دعاؤں کو بھی ممکن کرنے پر قادر ہے۔ تو پھر لوگوں کے پیچھے مت بھاگو، سنو لوگو، نصیب سے لگائی ہوئی تمام جنگیں ختم کر دو۔
حالات کو کوسنا بند کر دو، جس کو اس پر اختیار ہے اسے منا لو۔ اگر تم چاہتے ہو نا کہ اللہ تمہیں اپنی طاقت سے خوش کرے تو تم پہلے اپنے صبر سے اپنے رب کو خوش تو کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں توکل کا صلہ دے تو پہلے اس توکل کی آخری حد تک جا کر تو دکھاؤ۔ دل کا فتویٰ بہت بڑی چیز ہے۔ دل اللہ پاک کا گھر بھی ہے، تو جب بھی آپ کا دل آپ کو کچھ ایسا سمجھائے نا کہ دنیا کا کوئی انسان نہ سمجھا پا رہا ہو تو اپنے دل کی مان لیا کرو، کیونکہ دراصل وہ گمان، وہ خیال، وہ مثبت سوچ آپ کا رب ہی آپ کے دل میں ڈالتا ہے۔ تاریک راہ اور امید کا وہ جگنو آپ کا رب آپ کے لیے بھیجتا ہے۔ اس جگنو کے دکھائے ہوئے راستے پر چل پڑا کرو، وہ آپ کو اندھیرے میں کھونے سے بچا لے گا۔ اور پھر جو تم سفر کر رہے ہو اس کی منزل صرف یہی ہوتی ہے، اس کی پہلی شرط بس یہ ہے کہ اس راستے پر تمہیں بھٹکنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے، چلتے رہنا ہے اور کسی سے راستہ نہیں پوچھنا کہ راستہ صحیح ہے یا نہیں۔ لوگوں کی مدد مت لینا، سنو لوگوں کی مدد مت لینا، اللہ اور اس کے حبیب، قرآن، نماز، روزہ اور صبر سے مدد لینا، کہ نماز اور صبر سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں۔ وہ اللہ جو سمندر کی لہروں کو توازن میں رکھے ہوئے ہے، وہ آپ کو دنیا کی تاریکی میں کبھی ڈوبنے نہیں دے گا۔ پیارے بہنیں اور پیارے بھائیوں، اگر ویڈیو میں آپ کو کوئی بھی چیز اچھی لگی ہو تو ضرور بتائیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے معاف رکھے، آمین ثم آمین۔